ایران یعنی ایک ایسا دیش جس کے شور اور بلیدان کی کتھائیں صدیوں تک سنائی جاتی رہیں گی۔ جب جب دنیا میں ظالموں کے خلاف ودروہ کا اتہاس لکھا جائے گا تب تک ایران کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ وہ دیش ہے جس نے اس وقت فلسطین کے لوگوں کا ہاتھ تھاما جب کوئی دوسرا ان کے قریب جانے کی ہمت تک نہیں کر رہا تھا۔ ایران کو بھلے ہی آج اسلامی دیش کے روپ میں مانیتا حاصل ہے، لیکن یہ ویسا کبھی نہیں تھا جیسا آج ہے۔ اس دیش کو اسلامی راشٹر بنانے میں بھارت کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے۔ بھارتی ملک سے تعلق رکھنے والے امام خمینی نے ہی ایران میں اسلامی سرکار کی استھاپنا کی تھی۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال 1820 سے۔ یہ وہ سال تھا جب بھارت میں کرانت کی جولا بھڑک رہی تھی۔ بھارت کے ہندو اور مسلمان انگریزی سرکار کے خلاف ودروہ کا بگل پھونک رہے تھے، اور اسی ودروہ میں ایک نام تھا سید احمد موسوی کا۔ سید احمد موسوی اودھ کے جناب کے ساتھ مل کر لکھنؤ، بارہ بنکی اور ان علاقوں میں کرانت کا نترت کر رہے تھے، لیکن ودروہ کی اسفلتا کے بعد وہ سال 1830 میں اودھ کے جناب کے ساتھ ایران چلے گئے۔ سید احمد موسوی نے ایران کے شہر خمین کو اپنا وطن بنایا اور وہیں پر رہنے لگے۔ خمین ہی وہ شہر تھا جہاں پر ان کے بیٹے مصطفیٰ کا جنم ہوا تھا۔ یہی وہ مصطفیٰ تھے جن کے بیٹے آیت اللہ خمینی نے ایران کے اتہاس کا دھارا بدل دیا۔ یہ سچ ہے کہ اگر خمینی کے دادا احمد موسوی بھارت سے ایران نہ جاتے تو ایران اسلامی ریاست میں کبھی تبدیل نہ ہو پاتا۔ آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی کا جنم 24 ستمبر 1902 میں خمین میں ہوا تھا۔ وہ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت ایران میں پہلوی ڈائنسٹی کا راج تھا جسے امریکہ اور اسرائیل کا سمرتن حاصل تھا، اور اس دور میں ایران امریکہ کا سب سے قریبی دوست مانا جاتا تھا۔ ایران کی پالیسیاں اور اس کا نظام سب کچھ امریکہ کے ہاتھوں میں تھا۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ایران میں حجاب پر پابندی لگائی جا چکی تھی۔ ہر طرف شراب اور میخانے سجے ہوئے تھے۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ اس ملک میں جہاں امام حسین ابن علی کا مدفن ہو، جہاں امت کے سب سے حیادار شخصیت پردہ نشی ہو، وہاں اسلامی احکامات کے جنازے نکالے جائیں۔ ایران بے غیرتی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب 1948 میں اسرائیل کی استھاپنا ہوئی تو جس دیش نے سب سے پہلے اسرائیل کو مانیتا دی تھی اس میں ایک نام ایران کا بھی تھا۔ 1960 میں جب شاہ ایران نے دیش کو ماڈرن بنانے کا کام شروع کیا تو روح اللہ خمینی نے اس کے خلاف آندولن چھیڑ دیا۔ آیت اللہ خمینی گاؤں، قصبوں اور شہروں میں جا کر ایران کی سرکار کے خلاف لوگوں کو تیار کرنے لگے، اور انہوں نے چند دنوں میں ہی اپنے جوشیلے بھاشڑوں اور تقریروں سے شاہ ایران کا تخت ہلا دیا۔ 1964 میں پہلوی سرکار نے جب امریکی فوجیوں کو عراق کے عام ناگرکوں سے زیادہ ادھیکار دے دیا تو آیت اللہ خمینی نے ایسی جوشیلی تقریر کی کہ پورا ایران سڑکوں پر آ گیا۔ انہوں نے ایران کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایران کے لوگوں، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ اس شخص نے ہمیں بیچ ڈالا اور ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ ایران کے لوگوں کی قیمت اب امریکہ کے کتے سے بھی کم ہے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، یہ غلامی کبھی قبول مت کرنا۔ خمینی نے ان کرانتکاری وچاروں اور اوجسوی بھاشڑوں سے ایران کی سرکار اتنی بھیبھیت ہوئی کہ اس نے ان پر پابندیاں لگا دی اور انہیں دیش سے باہر نکال دیا۔ لیکن خمینی اپنا کام کر چکے تھے۔ انہوں نے جو آگ بھڑکائی تھی وہ اب شعلہ بن کر ایران کی گلی کوچوں میں رقص کرنے لگی تھی۔ سال 1978 میں جب آیت اللہ خمینی کے ایک اشارے پر ایران کی جنتا سڑکوں پر آ گئی تو سب کے ہوش اڑ گئے، اور پھر وہی ہوا جو اتہاس میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ خمینی کی نیترت میں ایران کی جنتا نے پہلے بھی سرکار کو اکھاڑ پھینکا۔ حیرانی کی بات تھی کہ جس شخص کی آواز پر ایران کے لوگوں نے سالوں پرانی سत्ता اکھاڑ پھینکی تھی، اس کا لیڈر ودیش میں اس کرانت کا نیترت کر رہا تھا۔ اس کرانت کی سفلتا نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے تھے، یہاں تک کہ عرب دیشوں کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ کہیں ایسا نہیں کہ خمینی جیسا کوئی ایک لیڈر ان کے دیش میں بھی پیدا ہو جائے اور ان کے بادشاہت کا خاتمہ کر دے۔ خمینی 15 سالوں تک دیش سے باہر رہے۔ وہ باہر رہتے ہوئے بھی ایران کے کونے کونے میں پہنچ چکے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ ایران آئے تھے تو لوگوں کا مجمع ان کے انتظار میں ایئرپورٹ پر کھڑا رہا تھا۔ خمینی ایران
ایران کے نئے نیشنل ہیرو تھے، ایک ایسا ہیرو جس نے اسلامی نظام کے لیے سطح کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ روح اللہ خمینی نے سطح میں آتے ہی امریکہ اور اسرائیل کی جڑیں ہلا دی اور امریکہ کا ہر طرح سے ودروہ کیا۔ انہوں نے اسرائیل کی مانیتا ختم کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ روح اللہ خمینی اگر تھوڑے دن اور زندہ رہتے تو فلسطین اب تک آزاد ہو چکا ہوتا۔ ویسے روح اللہ خمینی کے بارے میں آپ کا کیا وچار ہے، نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایران کو ایک طاقتور دیش مانتے ہیں اور اس کا سمرتھن کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔